جس دن ہم میں یہ درد پیدا ہوا نا، اللہ کی عزت کی قسم، اس دن ہمارا روب پھر دوبارہ بنے گا. جب ایمان کا کمال ملے گا، جب سجدوں کی لذت ہوگی، جب مجھے وہ آواز سنائی دے گی کہ میں اپنے مالک کو ایک دفعہ پکاروں گا، یا ربی، اے میرے مالک. رب 10 مرتبہ جواب دے گا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، جواب ملے گا. اور جس دن مجھے اس طرح کا جواب مل گیا نا، اس دن اسلام دشمن بچیں گے نہیں. کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ کیا تھا ان مجاہدین کے پاس؟ کیا یہ تھا؟ کوئی صحابی بے وضو نہیں رہتا تھا، کوئی ولی بے وضو نہیں رہتا تھا، اور وضو کی طاقت ہوتی تھی، وضو میں پاور ہو اور کانفیڈنس. یہ اصل ساری جو جنگ ہے نا، یہ کانفیڈنس کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کانفیڈنس کے سارے لیول تو مسلمانوں کو دیے. لیکن نہیں، ہمارے نزدیک تو وضو بس ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو. کون سا نماز پڑھنی ہے؟ وضو نہیں کرنا. شلوارے پلیت، پیشاب کے قطرے لگے ہوئے مسلمان چل رہا ہے، شلوار پلیت، کپڑے پلیت، نماز پڑھنی ہے، اور یار کپڑے پلیت ہے. پلیت کپڑے مسلمان پہنے، جسم منوس ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے جسم. پلیت کپڑے پہن لیے. پلیت غسل فرض ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. کیا غسل فرض ہے؟ کب نہائے گا؟ اچھا دوپہر کو نہا لوں گا، ابھی پانی ٹھنڈا ہے، ابھی گرم ہو جائے گا تو نہا لوں گا. چل بھی رہا ہے، بائک بھی چلا رہا ہے، پلیت مردار موت مرے گا اس حال میں مر گیا تو. ہم اپنے ساتھ خود یعنی یقین مانے ایک عجیب سی کنڈیشن بن جاتی ہے. ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہوں گے یار؟ ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، باتیں ہماری بہت اونچی ہوں گی. اب ہم تو ولیوں کو ماننے والے نا. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الغوث کا مہینہ. ہم نے الحمدللہ 11ویں بڑے دھوم دھام سے منائی بھی ہے، 11ویں کے لنگر بھی کھائے ہیں. ابھی بھی 11ویں کی محفلیں چلیں گی، ابھی بھی ہم 11ویں شریف کی محفل میں جائیں گے اور بڑے دل کے ساتھ جائیں گے. غوث اعظم کا ذکر کریں گے، نیک لوگوں کا ذکر کریں گے، لنگر بھی کھائیں گے. آؤ جن کے نام پر لنگر کھاتے ہیں نا، ولی، غوث، کتب، اقطاب، ابدال، وہ وضو کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے لنگر کھانے والوں کو وہ مرشد کیا کہتے ہیں سنیں. سو کہ لنگروں پر گزارا نہیں ہوتا. سنیں اولیاء کرام نے کہا کب کب وضو کرنا ہے. علماء نے، اولیاء کرام نے یہ کیا کہا ہے کہ کس کس وقت آپ نے وضو کرنا ہے. بھائی آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آپ نے وضو کس کس وقت کرنا ہے اور کس کس وقت آپ نے، یعنی کنڈیشن یہ بننی ہے کہ آپ اس کو وضو کریں گے. اور اولیاء کرام اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اس حال میں وضو نہ کرے. ناراضگی ہوتی ہے اولیاء کرام کی. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اولیاء کرام فرماتے ہیں جس بندے نے جھوٹ بولا وہ دوبارہ وضو کرے. جھوٹ بولا، اب اس وضو سے نماز نہ پڑھے جس وضو میں جھوٹ بولا ہے. اب دیکھتے یہ تربیت ہے، یہ جس کو کہے نا کہ خانقاہی نظام کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی. یہ اصل باتیں تھی جو ہم ولیوں سے سیکھتے تھے. ولی جو سکھاتے تھے نا وہ یہ والی باتیں ہوتی تھی. میں آپ کو یعنی عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی وہ ساری باتیں تو مانیں، وہ ساری باتیں مانیں، اور اس کے بعد جو اصل بات ماننے والی ہے اس بات کے معاملے کے اندر ہم اس چیز کو بالکل اگنور کریں. غیبت کرنے کے بعد الودو بعد الغیبت، کسی مسلمان کی غیبت کی ہے نا تو اس غیبت کی جب غیبت کی ہے نا تو اس وضو سے نماز نہیں پڑھنی. یہ ولی کہتے ہیں. اولیاء کرام کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر بلیم لگاؤ، آپ مجھے کہتے ٹھیک ہے مولوی صاحب نے کہہ دیا. مولوی صاحب نے نہیں کہا بھائی، مولوی صاحب پہنچانے والا بندہ ہے.
جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں. ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں نا، آؤ ولیوں کی مانو، آؤ ذرا ولیوں کی مانو. کیا ایک وضو کو سامنے رکھنا، خدا کی قسم بندہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے. صرف وضو کو سامنے رکھ لو، انسان بن جائے گا بندہ. وضو کو سامنے رکھو، انسان ولی بن جائے گا. کنڈیشن کیا ہے؟ اب کہا گیا کس حالت میں وضو کرنا ہے؟ غیبت کر لی، اب وضو کرنا ہے. فَلِأَنَّ الْغِيبَةَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ يَرْتَكِبُهُ الْعَبْدُ فَتَنْقُصُ طَهَارَتُهُ. اب ارشاد فرماتے ہیں علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے غیبت کی ہے نا تو آپ کا وضو والی جو طہارت آپ کو ملی تھی نا وہ ناقص ہو گئی. گناہ کر لیا آپ نے، غیبت کر دی. آپ کی طہارت ہے لیکن وہ طہارت ناقص ہو گئی، اور ناقص طہارت سے کامل عبادت نہیں ہوتی. سوچے تو صحیح، ولی کس جگہ پر پہنچے اور کس جگہ ہم کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور اسی کتنے پہنچے. اچھا اس کے بعد آگے آ جائے. غیبت کر لی. جس بندے نے غیبت کی ہے نا وہ بندہ اس غیبت والے اس سے وضو سے وہ نماز نہ پڑھے. وجہ اس کی کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبت، تم پر لازم ہے کہ تم غیبت سے بچو، مسلمان کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے نہ بتاؤ. اچھا پھر اس گناہ پر پتہ ہے جب جرت آتی ہے نا، پتہ ہے کیا بندہ بولتا ہے؟ میں تھوڑی کسی نے ڈرتا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بول دوں گا. اور منہ پہ بولو گے تو بہتان ہے، پیٹھ پیچھے بولو گے تو غیبت ہے. تم بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، بڑی جلالت ہے، بڑا تیرے اندر بہادری ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں منہ پہ بول دوں گا. اچھا منہ پہ بول دو گے ٹھیک، حق بات ہے، منہ پہ بولوں گا تو غیبت کہتے ہی تو اس کو ہے کہ پیٹھ پیچھے کرو تو غیبت ہے، اور اس کے منہ پہ بولو تو بہتان ہے. یہ تو ثابت کرو، اور تم اس منصب کے ہو نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غیبت سے بچو، فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایسا گناہ ہے. کیوں؟ ان الرجل قد یزنی فیتوب اللہ علیہ. زنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، رو رو کے توبہ کرتا ہے. زنا کیا، رو رو کے توبہ گریا اور زاری کر لیا، پکی توبہ کر لی ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا. کیونکہ ابھی شریف وہ قانون، وہ قصاص، وہ کوڑے اور رجم والا اصول نہیں ہے. اب اگر کسی نے زنا کیا تو پکی توبہ کرے، جو شرعی حکم ہے اس کا توبہ کرے، پکی توبہ کرے. وہ کریم رب ہے، بندے کی توبہ، سچی توبہ، اس کی صداقت اور اس کی سچائی کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم اس کو بخش دے گا. لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرْ لَهُ صَاحِبُهُ. غیبت کی ہے نا تو جتنی توبہ تم نے زنا کے لیے خدا سے کی ہے نا، خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اتنی بھی توبہ کرو، خدا پھر بھی نہیں بخشے گا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ نہ بخشے. خدا نہیں بخشے گا، غیر اللہ بخشے گا. کیسے بخشے گا؟ اللہ کے معبود فرما رہے اللہ اپنا حق بخشے گا، بندے کا نہیں. غیبت کیے ہوئے وضو سے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ ناقص ہو گیا وضو، اور ناقص وضو سے کامل عبادت نہیں ہوتی خدا کے لیے. آپ کو میری باتوں میں 1,00,000 اختلاف نظر آئے گا. نماز شرن ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. غیبت والے وضو کے بعد سے نماز ہو جائے گی، فتویٰ نماز ہو جائے گی. ولی کہتے ہیں نا بھائی. تو جب باتیں ولیوں کی آئیں اور چلے صرف سکے فتووں پر، تو جب ولیوں والے ہیں تو ولیوں کی باتیں بھی مانے ہو تو جاتی ہے، لیکن ناقص تو ہے نا وضو یار. غوث اعظم کس چیز پر ہمارے پیر ہے، مرشد. اچھا ہم نے اس کو مانا کس لیے مرشد؟ غوث اعظم میرا مرشد کیوں ہے؟ میں نے کیوں اس کو اپنا مرشد مانا؟ میں نے شہنشاہ نقشبند کو اپنا مرشد کیوں مانا؟
شہنشاہ نقشبند کو، شہنشاہ سورمرگ کو، شہنشاہ چشت کو میں نے اپنا مرشد کیوں مانا ہے؟ وجہ روٹی کھانے کے لیے۔ وہ تعلیمات بتائیں گے، وہ تربیت کریں گے، وہ اصلاح کریں گے، میں اپنی اصلاح کروں گا، اپنی باطنی اصلاح کروں گا، اپنے دل کی اصلاح کروں گا۔ وہی تو کہہ رہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ وہی کہہ رہے۔ آگے چلے، صرف یہی نہیں ہے۔ اچھا، غیبت، بہتان، جس وضو پہ تم نے بہتان لگایا نا کسی بندے پر، اس وضو سے نماز نہیں پڑھنی، پیر کہندے نے، یہ اصل پیر، اوریجنل پیر۔ آج کل کا پیر تو بولتا چرس پی کے بھی پیو، پڑھو نماز، بھانگ پڑھ کے پی کے بھی ہو تو نماز مدینے میں پڑھتے، وہ ساری چیز۔ یہ آج کل کے پیر تو یہ اچھے، یہ اصل پیر۔ یہ تو کہتے ہیں بہتان جب لگایا اور تم وضو میں تھے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو۔ ہم تو سمجھتے تھے دو ہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ناقص ہوتا ہے خروج سبیلین سے، اور خون یا پیپ نکل آ جائے، پیشاب کرو، پاخانہ کرو، ری خارج ہو جائے، خون نکل آئے، پیپ نکل آئے، بس وضو تو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ولی تو کہتے ہیں غیبت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، بہتان سے بھی ناقص ہوتا ہے، لکھا ہے ناقص ہو جاتا ہے وضو۔ اب آئیے 11ویں شریف کی محفل میں، اور 11ویں شریف کی محفل میں آ کے جس محفل میں بیٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی 11ویں ہوتی تھی، ضمن عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ غوث پاک کی مجلس میں آیا، 11ویں شریف میں آیا، اور وہ کسی کی غیبت کر کے آیا تھا، اور جیسے نماز کا وقت ہوا، نماز کھڑے کرنے کا ہوا، وہ بندہ بھی صف میں کھڑا ہو گیا، غوث اعظم نے نکال دیا صف سے۔ غیبت کر کے آئے ہو؟ ہاں، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ 11ویں شریف میں غیبت والا بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ حق اور سچی باتیں بتا رہا ہوں، ہے کڑوی، ہمارے سنیوں کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ بہتان کا کہا، عفت کا کہا، پھر اس کے بعد کہا اچھا اس سے منع کر دیا گیا، پھر آگے فرمایا مستحب یہ وضو کرنا، یہ کام کرو، ایسا ایسا کام کرو، یہ کام کرو گی۔ اگر تم نے رستے میں بیٹھتے ہوئے کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی، رستے میں بیٹھے ہو کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی ہے، جاؤ جا کے وضو کرو۔ کتنا لائٹ لیا ہوا تھا ہم نے وضو کو، ہمارے نزدیک تو اس کی امپورٹنس بٹ اتنی ہے کہ ٹھیک ہے وضو کیا، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، دیٹس آل، جنازہ پڑھنا ہے، بس قصہ ختم۔ کب کب وضو مستحب ہے، کب کب وضو جائز ہے، کب کب وضو فرض ہے۔ اچھا اپنی بات آئے تو صرف ریلیکسیشن ہے، ٹھیک ہے جائز تو ہے نا، ہاں بھائی غیبت والے سے بھی جائز ہے، بہتان والے وضو سے بھی نماز جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن پھر یہ نعرہ نہیں مارو کہ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ ولیوں کو ماننے والا پھر ولیوں کی ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بڑی کڑوی ہے لیکن سچی بتاؤں کبھی سوچئے گا اس کو۔